الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ بھی دن تھے کہ یہی مائے رعنائی تھا. نازش موسم گلال صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا شیدائی تھا. کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لے. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لے. ملت احمد مرسل کو مقامی کر لے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، انداز مسلمانی ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کہ یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو. معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. بیمار اگر خود ٹھیک نہ ہونا چاہے، پھر ڈاکٹر چاہے جتنی ہی کوشش کر لے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر دوا دیتا رہے گا، بیمار اپنے زخم کو ہرا کرتا رہے گا. وہی حال مسلمان کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی لیے ہم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تمہارا ایمان اور تمہاری کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ تمہاری اپنی محنت اور کاوشوں پر ہے. علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو. جب کوئی لینے والا ہی نہیں ہے ہم کس کو دے دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. میں تم کو کھلاتا پلاتا ہوں، تم کو روزی دیتا ہوں، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. اگر تم غور کرو، تم سمجھتے ہو کہ ہم کما کر کے کھاتے ہیں، حالانکہ جو تم کما کر کے لا رہے ہو وہ غلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں مخاطب کر کے کہتا ہے: یہ جو بارش آسمان سے نازل ہو رہی ہے، کیا تم نے اس کو نازل کیا؟ ہم نحن المنزلون، کیا ہم نے یا ہم اس کو اتارنے والے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتا ہے کہ یہ جو زمین سے سبزہ اگ رہا ہے یہ تم نے اگایا ہے یا ہم اس کو اگا رہے ہیں؟ یہ جو آسمان میں سورج چمک رہا ہے یہ تم نے چمکایا ہے یا ہم اس کو چمکانے والے ہیں؟ یہ جو ستارے راتوں کو ٹمٹما رہے ہیں یہ تم نے ان کو لگایا ہے یا ہم اس کو لگانے والے ہیں؟ تو جواب آتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے.
اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جس اللہ نے زمین سے ہمارے لیے غلہ کو اگا دیا، زمین سے ہمارے لیے پانی کو نکال دیا، جس مٹی کو ہم کھا نہیں سکتے اسی مٹی کے پیٹ سے اللہ نے قسم قسم کے ذائقے دار پھل نکال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سمندر کا پانی ہم پی نہیں سکتے اسی سمندر سے ملی ہوئی زمین سے سفید صاف و شفاف اور میٹھا پانی ہمارے لیے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ جو ساری چیزیں تم استعمال کر رہے ہو یہ کون تم کو دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، بے شک اللہ ہی دے رہا ہے۔ جب اللہ ہی ہر چیز ہم کو دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی طاقت موجود نہیں ہے جو اس چیز کو ہم سے چھین سکے یا ہم کو دے سکے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں؟ اور پھر اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ہم غلط راستے پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، فلاں مولوی صاحب کے پاس چکر لگا رہے تعویذ بنا دیجئے، فلاں حافظ جی کے پاس جا رہے ہیں حافظ جی دعا کر دیجئے۔ کیسے ان دعاؤں سے فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا ان دعاؤں سے اور ان تعویذوں سے فائدہ ہوگا جب ہم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ کر بیٹھے؟ شاعر کہتا ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ابا روپیہ دیں گے پتہ ہے ہم کو، پھر بھی ابا کا خیال نہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابا ہم کو روپیہ نہیں دے رہے۔ بھائی جب ابا سے مانگو گے تب تو ابا دیں گے، جب ہم ربا کے پاس جائیں گے تب تو ربا ہم کو دے گا۔ ربا نے ہم کو جب پیدا کر دیا، ہم ایک پانی تھے ایسا گندا پانی کی جو اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھلنا ضروری ہے، اس کو دھلے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایسا گندا پانی تھے۔ پھر اللہ نے اسی پانی سے ہمیں انسانی شکل دے دی اور انسان بنا کر کے ہمیں ایک خوبصورت نوجوان کر دیا، ہمارے جسم میں طاقت دے دی، ہمارے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھر دی، ہمارے ہاتھوں پیروں کے اندر قوت دے دی، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دے دی، کانوں میں سننے کی صلاحیت دے دی، زبان میں بولنے کی قوت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہم کو دے دی، اگر ان میں سے ایک نعمت بھی ہم سے چھن جائے ہماری زندگی دشوار ہو جائے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں؟ اور پھر اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان پریشان، مسلمان کے اوپر مودی ظلم کر رہا ہے، فلاں حکومت پریشان نہیں کر رہی، کوئی پریشان نہیں کر رہا مسلمان کو۔ حقیقت یہی مسلمان خود اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہم نے کلاڑی اپنے پیر پر خود ماری ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے، مسلمان سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، مسلمان صراط مستقیم سے ہٹ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ کی لاٹھی ہے جو ہم پر برس رہی ہے۔ جس طریقے سے ایک شفیق باپ جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ ہمارا بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھاتا ہے، پیار سے بلا کے سمجھاتا ہے، بیٹا مان جا، نہیں سب باپ کی بات ماننا ہے تو بیٹے کو لے جا کر کے کسی بڑے بزرگ کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو سمجھا دیجیے یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، پھر بھی نہیں ماننا ہے تو اب ابا کی لاٹھی نکلتی ہے، جو باتوں کی بھوت لاتوں سے نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پہلے نبیوں کو بھیجا، علماء کو بھیجا، علماء نے آ کر کے ہمارے گھروں پہ آ کر سمجھایا، جماعت والوں نے آ کر کے گھروں سے بلایا، مسجدوں میں بلایا، جمعے کے دن روزانہ سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، گھر گھر آ کر سمجھایا گیا، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کوئی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی زندگی ہے، یہی رہنا، یہی ایسا ہم اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ کبھی مرنا ہی نہیں، کبھی ہم کو موت ہی نہیں آنی، ہمیشہ دنیا ہی کے اندر ہم کو رہنا، اس طریقے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب ہم پر مصیبت آ پڑی اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں، جب ہم پر مصیبت آ پڑی اب ہم کہہ رہے ہیں مسلمان پریشان۔ کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ جب ہم اللہ ہی کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے بندو ما غرک بربک الکریم، بتاؤ ذرا کہ تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے محبوب اور پیارے اور بڑے کریم رب سے، جو رب تم سے اتنا پیار کرتا ہے، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ مال و دولت،
جس مال کا کچھ پتہ نہیں، صبح کو مالدار ہے شام کو غریب ہو جائے، رات کو جب تالا لگا کر کے سویا، رات کو ڈاکو لوٹ کر چلے گئے، چور چرا کے چلے گئے، صبح مقروض ہو گیا۔ یہ حسن، یہ جوانی جس کا پتہ نہیں کہ کسی نے تیزاب ڈال دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پوری جوانی کا حسن ختم ہو گیا۔ یہ ہم طاقت پہ جو گھمنڈ کر رہے ہیں، اس طاقت نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جس طاقت کا بھروسہ نہیں کیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، سب ختم۔ اب ہم لگڑے لولے بن کے گھوم رہے ہیں۔ کس چیز پہ ہم کو گھمنڈ ہے؟ ہمارے اپنے ہنر پہ کہ ہم کو ہمارے پاس بڑا تیز دماغ ہے، ہم جس کو چاہے اپنے دماغ سے ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے اچھے اچھے دماغ والوں کو، بلکہ آپ نے بڑے بڑے دماغ والوں کو پاگل ہوتے بھی سنا ہوگا۔ کس چیز پہ ہم کو گھمنڈ ہے اور کس چیز نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہم کس کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے اگر کسی اتنے لوگ موجود ہیں، ہم اگر آپ سے سوال کریں، آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہر چیز کا کرنے والا، حتیٰ کہ بیماری دینے والا بھی، بیماری کو ٹھیک کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے باوجود جب موقع آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا، قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا، تو ہمارا معاملہ بدل جاتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی کا دیا ہوا کھا کر کے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی اسی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو مثال بڑی مشہور ہے کہ جس کا نمک کھائے کم سے کم اس کی نمک حلالی تو کرے، اس کے ساتھ تو غداری نہ کرے۔ ہم اسی کا نمک کھا کے اسی کے ساتھ نمک حرامی، یہ کہاں کا انصاف؟ پھر ہم دنیا والوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں، اور دنیا والوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں نے لڑکی نے دھوکہ دے دیا، فلاں بھائی نے ہم کو دھوکہ دے دیا، فلاں بیوی نے دھوکہ دے دیا، کسی کو باپ نے دھوکہ دے دیا، کسی کو بیٹے نے دھوکہ دے دیا۔ جب ہم خود اپنے مالک کو، جس نے سب کچھ ہم کو دیا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ کیے بیٹھے ہیں، تو ہمارے ساتھ کبھی انصاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ کون وفاداری کرے گا؟ اور پھر آخر کیسے ہم نے وفاداری کی امید لگا لی کسی سے، جب ہم خود وفادار نہیں رہ سکتے اس اللہ سے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہم آخر کسی دوسرے انسان سے کیسے وفاداری کی امید لگا سکتے ہیں؟ جو انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو بیٹا اپنے باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو بیوی اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہو سکتی، جو بہن اپنے بھائی کی بات نہیں مان سکتی، وہ بھلا کسی اور کے ساتھ وفاداری کیسے نبھا سکتی؟ وہ شخص، وہ بیٹا جو اپنے باپ کا وفادار نہیں، وہ بندہ جو اپنے اللہ کا وفادار نہیں، وہ بھلا کسی اور سے وفاداری کیسے نبھا سکتا؟ تو میرے عزیز دوستو، وقت بہت کم ہے، تقریر کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں، میں بس چند ایک بات ہی عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں اور چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے سوچیں، غور کریں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی، ہماری زندگی کا آخر کیا مقصد ہے، اور پھر ہم اس مقصد کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ پیسہ جس کا کچھ پتہ نہیں، آج ہمارے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ یہ حسن و جوانی جو چند سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی، یہ عمر، یہ شہرت، یہ عزت جو زمانہ ایک چھوٹی سی غلطی دیکھ کر کے ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں بھلا دیتا اور بدنام کر دیتا، اس عزت کے اوپر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں کہ کس چیز کے ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں اور پھر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اے میرے دل، اے انسان، تو خود یہ بتا، مجھے خود یہ بتا کہ تم کس راستے پر چلتے جا رہے ہو؟ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو کھلا رہا ہے، تمہارے لیے سانسیں فری میں دے رکھی ہے، پانی فری میں دے رکھا ہے، ہر چیز تم کو اس نے فری میں دے رکھی ہے، اس کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ اور جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب تیرے کام کب تک آئے گا؟ تم نے گھر بنا لیا، طاقت کما لی، جم کر کے باڈی بنا لی، تم نے خوب پیسہ کمایا اور خوب عزت حاصل کر لی، یہ کب تک تمہارے ساتھ رہے گا؟ یہ قبر میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے؟ یہ میدان محشر میں تم کو بچا سکتا ہے؟ یہ جنت میں تم کو لے جا سکتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، غور سے سن لو کہ آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی اور بہترین چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اور دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں غور کر لو کہ اس چیز کو چنو جو چیز ہمیشہ رہے گی، اور اس چیز کو چھوڑ دو جو چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس دو آپشن اللہ نے رکھ دیے،
جس طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار دونوں کا ریٹ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ 50 روپے مہنگی ہے لیکن اس کی 2 سال کی گارنٹی، اور یہ چیز 50 روپے سستی ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ابھی آپ دکان کے کاؤنٹر سے ہٹے، یہ مال ختم، ہماری ذمہ داری ختم، چاہے خراب ہو چاہے چلے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ کمپنی کی چیز ہے، اس کی 2 سال کی گارنٹی، اس کو پہلے چلے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو راستہ دین کا راستہ ہے یہ گارنٹیڈ راستہ ہے، یہ کمپنی کا مال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فریب نہیں ہے، اس کو اپنا لو، یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا، دنیا میں بھی تم کو عزت دے گا، کیونکہ ہم عزت کے لیے ہر چیز، جب بھی کوئی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں عزت چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو عزت چاہیے، ہر کوئی بھی ذلت کے ساتھ نہیں جینا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر، تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم آخر کس وجہ سے دوسروں کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم کو پتا ہے کہ ہمارا پردھان جو اس گاؤں کا پردھان ہے اسی کے سائن ہو گئے تبھی ہم کو کالونی ملے گی، اگر اس کے سائن نہ ہوئے تو ہم چاہے دوسرے گاؤں کے چاہے جتنا پردھان کوشش کر لیں کچھ بننے والا نہیں۔ ہم اپنے پردھان کو ناراض کر کے اور اس کے سائن نہ کروا لیں، دوسرے کے سائن کرواتے گھومے، کچھ نہیں ملنے والا، ہمیں پتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے بھائی؟ پردھان کی چاپلوسی کرتے رہو، اس کے گھر پہ بیٹھتے رہو، اس کی باتیں سنتے رہو، 2-4 گالیاں بھی دے تب بھی چلے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم کو کچھ کام نکلوانا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم دنیا کے ایک گھر کے لیے، ایک کمرے کے لیے پردھان کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہیں سے ملنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی گارنٹی ہم کو دے رہا ہے کہ میرے بندو، اے میرے عزیزوں، تم غور کر لو کہ ہر چیز میں ہی تم کو دینے والا ہوں، ہر چیز کرنے والا میں ہی ہوں۔ اگر تم بیمار ہوتے ہو تو شفا اس وقت تک نہیں ملے گی، دوا اس وقت تک فائدہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کھانا اس وقت تک ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا، پانی اس وقت تک ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جب ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم آخر ان بندوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ بندوں کی چاپلوسی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہماری بیوی ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمارے ساس سسر ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمارے ماں باپ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، پردھان جی ناراض نہ ہو۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی ہماری زندگی ہے کہ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایک بار اپنے وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور سوچئے گا کہ ہم کو کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، اگر ہمارے بات دل میں نہیں اتر رہی، نہیں گھس رہی ہمارے بھیجے کے اندر، تو ہم یہ سوچے بیٹھ کر کے کہ ہم اللہ کی آنکھیں چلا رہے ہیں، اللہ کی زبان چلا رہے ہیں، اللہ کا دماغ چلا رہے ہیں، اللہ کی طاقت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا اس کے بدلے میں نہیں دے سکتے کچھ، کم سے کم شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور سوچیے اور ضرور غور کیجیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ آئے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں اور آنے والی نسل کو بھی کامیاب کریں، کیونکہ جب تک ہم نہیں سدھریں گے تب تک ہماری نسل، ہماری اولاد کو چاہے دنیا بھر کے مولوی صاحب اکٹھا ہو جائیں نہیں سدھار سکتے۔ آپ دنیا بھر کے تعویذ لا کر کے ان کو پاٹ دیجئے، لیکن ہمارے بچے نہیں سدھر سکتے جب تک ہماری خود کی زندگی نہیں بدلے گی۔ ہم اپنے گھروں کا ماحول درست کریں، اپنے آپ کی زندگی کو بدلیں، تب جا کر کے ہماری آنے والی نسل درست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔